الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا۔ پیارے دوستو، جس کی موت جس چیز سے لکھی ہوتی ہے اس کو اس میں موت آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو۔ سانپ اگر نظر آئے تو اس کو نماز توڑ کر قتل کر دو، کیونکہ وہ تو سانپ ہے، وہ تو ڈس لے گا۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا نقصان دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل اختیار کراتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آیا ہے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ایسا 3 مرتبہ کہیں، اگر وہ پھر بھی نہ جائیں تو آپ اس کو قتل کر دیں، آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی سلسلے میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس سانپ کو مار ڈالا تو چونکہ وہ اتفاق سے جنات کے بادشاہ کا شہزادہ تھا، تو سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، تو شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دہلی میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو جنات کے بادشاہ نے چند جناتوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں۔ پیارے دوستو، جنات جو ہیں وہ بہت ہی کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ چند جنات انسان کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیے۔ جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی ختم ہو گئی، لیکن ایک نئے علاقے میں آپ کو لے کر گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور ان کے چہرے عجیب عجیب تھے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی، ایک محفل لگی ہوئی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان جناتوں نے شاہ عبدالعزیز کو بادشاہ کے سامنے لے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہی مجرم ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا، جس کو آپ نے مارا، وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ یعنی ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، اب آپ بادشاہ ہیں جنات کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ نے کہا تو ہم بھی تم کو قتل کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے تو پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، تو میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر شخص کے یاد ہو۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔
اس بادشاہ نے اپنے جناتوں کو حکم دیا کہ ایک کام کریں، ابھی مدینہ جائیں اور وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جو حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ جو جن صحابی ہیں ان کو بلا کر لے آؤ کہ وہ آ کر فیصلہ کریں کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا یہ بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ پیارے دوستو، پھر چند جنات گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے ہیں جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جناتوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے تخت پر جناتوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھا دیا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس بزرگ کا احترام کیا گیا، ادب کیا گیا۔ جو تشریف لائے تھے تو وہ جن صحابی تھے، آپ کو پتا ہے کہ جناتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں، تو وہ ایک جن صحابی ہی تھے۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ حضور، آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا اور یہ کہتا ہے کہ جب جنات سانپ کی شکل میں آ گیا، اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا۔ تو جناتوں کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں، اور یہ شخص کہتا ہے اور یہ دلی کا محدث ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اندر ہی اندر خوش ہوئے کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ جنات میں سے ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی، جن کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی۔ تو بس جن صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بعض لوگوں نے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کو تابعی کہا کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی اور ان آنکھوں کو دیکھا جو آنکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ چکی ہیں، پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت، آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی وہ سند آپ مجھ تک پہنچا دیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے۔ اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں۔ آپ دودھ پلائیں یا کھیر کھلائیں وہ آپ کو ڈسے گا ہی، اس لیے سانپ کو پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں سانپ پالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا اور اس کو مارنے اور کاٹنے والے سانپ کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ علم کے گھر کا دروازہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے پھونک مارے اور اس ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے نقصان والی ہوتی ہیں تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کی اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔